رات کا آخری حصہ ہوا، ماں کو ہوش آیا، آپ علیہ السلام کی ماں نے اپنا مبارک ہاتھ آپ علیہ السلام کے سر پر رکھا، اور رکھنے کے بعد وہ ہاتھ ابھی پیٹھ پر نہیں آیا تھا۔ اے اللہ، حضور کی عمر 4 سال کی ہے اور ماں کا ہاتھ پیٹھ پر نہیں آیا اور ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اے اللہ، ابن ہشام نے لکھا ہے آپ علیہ السلام اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے، ماں تو نے آنکھیں کیوں بند کر دی؟ ماں، اے اللہ، ماں ہوا کرتی ہے، اللہ ماں ہوتی ہے، اللہ ماں ہوتی ہے، اللہ ماں کی قدردانی کی توفیق دے دیجئے اللہ ماں ہوتی ہے، اللہ ماں کے جانے کے بعد حالات سامنے آتے ہیں، اللہ ماں کے جانے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے دنیا کیا ہے۔ اللہ ہماری والدہ زندہ ہے، ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمانا، جن کی بھی والدہ زندہ ہے اے اللہ ہر ایک کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ماں کے قدموں پر گرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی ماں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ نعمت کی قدر ان سے پوچھو جن کی ماں کا انتقال ہو گیا، جن کی ماں قبر میں چلی گئی، ان کو جا کر کے پوچھو کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ اے اللہ، آپ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام اپنی زبان حال سے کہتے ہیں، ماں تو کہاں چلی گئی؟ ماں تو کہاں چلی گئی؟ ماں، میں مکہ جاؤں گا، مکہ والے مجھے ستائیں گے، مکہ والے مجھے تکلیف پہنچائیں گے، مجھے کون تسلی دینے والی ماں ہوگی؟ مجھے کون تسلی دے گا؟ اے اللہ، کتابوں میں لکھا 4 سال کی آپ علیہ السلام کی عمر ہے، لوگوں نے آ کر کے قبر میں کسی کو آئے، ماں کو قبر میں دفن کر دیا، آپ علیہ السلام قبر کے پاس بیٹھے ہیں، اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، ماں تو کہاں چلی گئی؟ اے اللہ اس واقعے کو پڑھنا آسان ہے، لیکن اللہ جب جوان ماں دنیا سے جاتی ہے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جوان ماں کے انتقال کا وقت آتا ہے کہ وہ ماں کورونا میں جا رہی ہے، وہ ماں کینسر بیماری میں جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پاس میں ہوتے ہیں، اس ماں کو مرنے کا غم نہیں ہوتا، وہ ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہے اور ماں کہتی ہے اگر میرا انتقال ہو گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچے کل کس کو ماں کہیں گے؟ اے میرے مولا، اے اللہ جوان باپ سے دنیا سے جاتا ہے، اے اللہ اس جوان باپ کو دنیا سے جانے کا غم نہیں ہوتا، وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے، ہائے میرے بچے میرے جانے کے بعد کس کو باپ کہیں گے؟ کون باپ ہوگا؟ ان کو انگلی پکڑ کر کے اللہ ان کو لے جائے گا، عید کا دن آئے گا، وہ باپ یاد کرتا ہے، عید کا دن آئے گا، ہر بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے عید کی نماز پڑھنے جائے گا، میرے بچے کس کے ساتھ جائیں گے؟ اے اللہ جب عید کا دن آتا ہے، اے اللہ یہ جوان عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے پرانے کپڑوں میں ہے، اے اللہ اس کا یتیم بچہ اپنی ماں کے پاس آ کر کے کہتا ہے ماں فلانا زید فلانا عمر نئے کپڑے پہنے ہیں، ماں میں کب نئے کپڑے پہنوں گا؟ وہ ماں یوں کہتی ہے بیٹا تیرے ابو آئیں گے، تیرے لیے نئے کپڑے لائیں گے، ماں فلانے ابا چشمہ لائے ہیں، ماں فلانے ابا گھڑی لائے ہیں، ماں میری گھڑی کب آئے گی؟ اے میرے مولا وہ جوان ماں اپنے آنکھوں سے چھپاتی ہے، اپنے آنسو کو چھپاتی ہے، اپنے بچے کو تسلی دیتی ہے، بیٹا تیرے ابو آئیں گے، بیٹا تیرے لیے گھڑی لائیں گے۔ وہ بچہ دوڑ کر باہر جاتا ہے، اے اللہ دوسرا بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس کو پاکٹ دکھاتا ہے، وہ بچہ پھر روتا روتا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ماں فلانے بچے کے پاس پاکٹ ہے، ماں میرے پاس پاکٹ کب آئے گی؟ فرمایا بیٹا تیرا ابا آئیں گے، تیرے لیے پاکٹ لائیں گے۔ اے مولا اسی حالت میں وہ بچے اے اللہ جب گھر کے آگے سے اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر کے نکلتے ہیں، یہ بچہ گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے، وہ بچہ اپنے دوست کو کہتا ہے تجھے آنا نہیں ہے، ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا،
اے میرے مولا وہ بچہ وہی کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. پھر دوسرا بچہ آیا نئے کپڑوں میں اپنے ابا کے ساتھ جا رہا ہے. وہ اللہ پھر کہ وہ بچہ کہتا ہے ارے عمر تجھے آنا نہیں ہے. اے میرے مولا تیسرا دوست آیا وہ دوڑ کر کے اپنی ماں کے پاس آ رہا ہے. ماں مجھے اچھے کپڑے پہناؤ نا. ماں میرے سارے دوست جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے مجھے اچھے کپڑے پہناؤ نا. اے میرے مولا اے میرے مولا اڑوس پڑوس کی عورتیں آتی ہے شیر کمرہ لے کر کے اس بہن کو دینے کے لیے آتی ہے. اے میرے مولا آ کر کے اس بہن کو شیر کمرہ دیتی ہے. اے میرے مولا یہ آنسو کو چھپا کر کے شیر کمرہ لے لیتی ہے. اس کے بچے کے ہاتھ میں عید دیتے ہیں. یہ عورت اپنے اللہ وہ آنے والی بہن تسلی دیتی ہے. بہن تسلی کر بہن اللہ کا فیصلہ ہے. وہ بہن یاد کرتی ہے ہائے آج میرا شوہر ہوتا آج بچے کا باپ ہوتا آج میرے بھی گھر میں شیر کمرہ پکتا آج میرے بچے کے کپڑے ہوتے میرے بچے کے بدن پر نئے کپڑے ہوتے آج میرا بھی بچہ اچھے کپڑوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا. ہائے آج تم نہ ہوئے. اے میرے مولا وہ جوان عورت اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے اپنے بچے کو لے کر کے بیٹھتی ہے. اے میرے مولا گاؤں میں سناٹا ہو جاتا ہے. اے اللہ وہ بچہ بڑا ہوتا ہے. اے اللہ وہ یتیم بچہ بڑا ہوتا ہے. اے میرے مولا یتیم بچہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اے اللہ دیکھا سب بچے اچھے اچھے کپڑوں میں بیٹھے ہیں ایک بچہ پرانے کپڑے میں بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا تو نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ ان سب بچوں نے عید کا دن نئے کپڑے پہنے ہیں. اس بچے نے اپنی زبان سے کہا حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. فرمایا حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا چل میرے ساتھ. آپ نے عائشہ سے فرمایا عائشہ اس بچے کو تیار کرو اس کو نہلاؤ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ. اور آپ اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے آپ اپنے اللہ عید کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے. آپ نے اس بچے کو ممبر پر بٹھایا. یہ یتیم بچہ ہے مولا. یتیم بچہ جب وہ بڑا ہوا بڑا ہونے کے بعد اس ماں نے اس بچے کو مدرسے میں رکھا. اے میرے مولا وہ بچہ یتیم بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا. ایک دن تھا اے اللہ کوئی آیا اے اللہ کوئی آدمی آیا. آنے کے بعد مدرسے کے گیٹ پر کھڑا ہو گیا. یہ یتیم بچہ کھڑا تھا. وہ جا کر کے اس نے پوچھا بھائی کس کا کام ہے؟ اس آنے والے نے کہا فلانے بچے سے ملنا ہے میں اس کا باپ ہوں اس کی ملاقات کرنی ہے. یتیم بچہ دوڑ کر کے جاتا ہے اس بچے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تیرے ابا تجھے ملنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ وہ بچہ دوڑ کر کے اپنے ابو کے پاس جاتا ہے. اے اللہ وہ یتیم بچہ کھڑا دیکھ رہا ہے. اے اللہ اس باپ نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا. اے اللہ ناشتہ دیا کھانے کے لیے ناشتہ دیا. اے میرے مولا باپ دیکھ کر کے روانہ ہو گیا. رات کا وقت ہوا عشاء کے بعد پڑھنے کے بعد جب یہ بچہ کھانے کے لیے بیٹھا ناشتہ کر رہا ہے. یہ یتیم بچہ اسی کمرے میں رہ رہا ہے. اس یتیم بچے نے دیکھا اس بچے کا باپ آیا تھا اس کو ناشتہ دیا اور یہ بچہ ناشتہ کر رہا ہے. اس موقع پر وہ بچے نے عصر کے بعد کھانا کھایا تھا. وہ بچہ بھی بھوکا ہوا تھا لیکن مولا ناشتہ نہیں تھا. اس یتیم بچے نے اپنے باپ کو یاد کیا کاش آج میرا بھی باپ ہوتا میرے لیے ناشتے کا انتظام کرتا. آج میرا باپ نہیں ہے رات کو بھوکا سو جاتا ہوں. اے میرے مولا اس بیماری نے کئیوں کو یتیم کر دیا. اس بیماری نے کئیوں کو یتیم کر دیا. اے اللہ اس بیماری نے کئیوں کو بیوہ کر دیا. اے اللہ اس بیماری نے کئیوں کو بیوہ کر دیا. اے اللہ اس بیماری نے کئی کو یتیم کر دیا. اے میرے مولا آج بڑی رات میں ہم تجھے پکارتے ہیں. اللہ اس وبا کو ہٹا دیجئے. اللہ کب ہٹاؤ گے؟ اللہ کب دور کرو گے؟ اللہ او میرے اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں میرے اللہ.
اللہ اس بلا کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ امت پریشان ہے، اللہ امت پریشان ہے، اللہ امت پریشان ہے۔ اللہ دوا خانوں میں کوئی بیڈ نہیں مل رہا۔ اے اللہ دوا خانوں کے دروازے کھلنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ 3 دن کی ویٹنگ چلتی ہے۔ اے اللہ بیمار دروازے کے باہر تڑپ تڑپ کر کے جان دے رہا ہے۔ اللہ آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں سکتی ہے، میرے مولا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے مولا امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ مولا یقیناً ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، مولا ہم نے رمضان کے مہینے میں آپ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ یہ اسی کی سزا ہے، لیکن سنا ہے اللہ آپ تو غفار ہے، آپ نے تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ اللہ آپ نے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے، آپ نے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے۔ مولا اس امت پر تو حالات اتنے ہیں، ایک طرف بیماری نے پھنسایا ہے، بیماری کے حالات، اور دوسری طرف یہ امت ظلم میں پھنسی ہے۔ اللہ دوسری طرف یہ امت ظلم میں پھنسی ہے، کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہم بے بس ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے۔ اللہ ہم بے بس ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، بے سہارا ہے۔ او بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والے اللہ 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 بڑی رات ہے، اللہ حالات دور فرما دیجئے۔ اللہ کوئی تو تیرا نیک بندہ ہے، اللہ کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا۔ اللہ کسی کی تو تجھے پکار اچھی لگتی ہوگی، اللہ کسی کا تو رونا تجھے اچھا لگتا ہوگا، اللہ کسی کا تو مانگنا تجھے اچھا لگتا ہوگا۔ اللہ یہ مجمع روزے رکھ کر کے آیا ہے، پورا دن تیرے لیے بھوکا رہتا ہے، آپ کا حکم ادا کرتا ہے۔ اے اللہ اس میں بڑے علماء ہیں، حدیث پڑھانے والے علماء ہیں۔ اے میرے مولا ان کی حدیث پڑھانے کا واسطہ، حافظ قرآن بچے ہیں اللہ، حافظ قرآن بچوں کا واسطہ۔ اے میرے مولا اے اللہ قرآن کا واسطہ میرے مولا، اللہ حضور کی قربانیوں کا واسطہ میرے مولا آپ کی شان کریمی اور شان رحیمی کا واسطہ اللہ جو واسطہ آپ پسند کرتے اس کا واسطہ میرے اللہ اس بیماری کو ہٹا دیجئے، اللہ اس بیماری کو ہٹا دیجئے، اللہ اس بیماری کو ہٹا دیجئے۔ اے اللہ بیماری کو ہٹا دیجئے۔ اے میرے مولا اس بیماری میں جن کا انتقال ہو گیا، اے میرے مولا ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ اے میرے مولا جب ہماری موت کا وقت آوے، اے اللہ ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرمائیے، اے اللہ حیات طیبہ طویلہ نصیب فرمائیے، حیات طیبہ طویلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے، اے میرے مولا اچانک کی موت، غفلت کی موت، ڈب کر مرنے سے، دب کر مرنے سے، دس کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اے اللہ بغیر وصیت کے مرنے سے، زہریلے سانپ اور زہریلے جانور کے ڈس کر مرنے سے، بری موت سے، ناگہانی کی موت سے، مہلک بیماریوں میں مرنے سے، تڑپ تڑپ کر کے مرنے سے، اے میرے مولا محتاج بن کر کے مرنے سے، اے اللہ لمبی بیماریوں میں مرنے سے، اے میرے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے میرے مولا ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیں اپنی بیوی کا بھی محتاج نہ بنانا، ہمیں اپنے اولاد کا بھی محتاج نہ بنانا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ وضو استنجا کھانے غسل کرنے میں اے اللہ اس میں بھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جب ہماری موت کا وقت آوے اے میرے مولا ہماری زبان پر کلمہ ہو، اے اللہ بری موت سے حفاظت فرمائیے، کلمے والی موت نصیب 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 فرمائیے۔ اے اللہ امت کے جو افراد جیلوں میں بے قصور بند ہے،
اے اللہ امت کے جو افراد بے قصور جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ میں ایک گھر میں ایم پی میں گیا تھا، اے اللہ ایک بھائی نے سنایا، اس کے بھائی نے، اس کا بھائی 7 سال سے جیل میں ہے۔ میرے مولا اس کی جوان بیوی ہے، وہ جوان بیوی اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے، 7 سال سے جیلوں میں ہے، جوان بیوی یہاں انتظار کرتی ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ میں احمد آباد اسپتال میں گیا تھا، ایک جوان عورت کو دیکھا، میں نے کہا بہن کیا ضرورت پڑی تمہیں کام کرنے کی؟ اس بہن نے کہا کہ مولانا 3 سال سے میرا شوہر جیل میں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے بچوں کا گزران کیسے ہو، اس لیے میں کام کرنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرے بچوں کا گزران ہو جائے۔ اے میرے مولا بے قصور کتنے افراد بند ہیں، اور مولا ظلم کا حال اتنا ہے، اے اللہ ظلم کا حال اتنا ہے، اس جیلوں میں ظلم اتنا ہے مولا، ابھی عورتیں سن رہی ہے میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اے